اب ہوا کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، انویسٹیگیشن کی، کچھ لوگوں کو فون کیے، شیخ رشید احمد صاحب فیورٹ نہیں تھے اس پوسٹ کے لیے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں، اب وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا پتہ اس لیے کٹا، پانچوں انگلیاں جو گھی میں گئی ہیں وہ اعظم خان سواتی کی گئی ہیں۔ رات کے 2 بجے ایک ایس ایم ایس کل جاری ہوا ہے، کون بنا رہا ہے فارورڈ بلاک، کس پارٹی میں بن رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج اس سردی کے اندر بڑی گرما گرم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک نہیں ہے بلکہ کئی ایسی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا۔ تبدیلی آ نہیں رہی، ایک اور تبدیلی آ گئی ہے میرے کپتان کی کابینہ کے اندر، اور اس کو بلکہ تبدیلی نہیں کہیں گے، اس کو میوزیکل چیئرز کہیں گے۔ کابینہ کی یہ میوزیکل چیئر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جاری ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی میوزیکل چیئرز اس کابینہ میں ہو چکی ہیں، ایک اور سیشن سے ہی۔ لیکن یہ سیشن لگا ہے اس موقع پہ جب پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے اپنے جوبن پر پہنچ چکی ہے، اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اسی ہفتے جب لاہور کے اندر پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اسی ہفتے کچھ اور تبدیلیاں کابینہ کے اندر کر دی گئی ہیں۔ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کر دوں۔ شیخ رشید احمد صاحب جو پہلے وزیر ریلوے تھے، انہیں وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ جو وزیر ریلوے کا جو چارج تھا وہ اب شیخ رشید سے لے کے اعظم خان سواتی صاحب کو دے دیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو پہلے وزیر داخلہ تھے، انہیں وفاقی وزیر برائے نارکوٹکس یعنی کہ منشیات بنا دیا گیا ہے، اور ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو جو ہے وہ منسٹر فار فائنانس یعنی کہ ان کو اب فائنانس کا پورٹ فولیو وزارت ان کو دے دی گئی ہے۔ پہلے وہ مشیر تھے لیکن اب انہیں فل ٹائم ایک وزیر بنا دیا گیا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، مسالے دار خبر کیا ہے اس ساری معاملے کے پیچھے، یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ انویسٹیگیشن کی، کچھ لوگوں کو فون کیے، اپنی اس مچھلی سے بھی پوچھا کہ بھئی آخر خبریں ہیں کیا، تو ہمارے پاس جو خبریں پہنچی ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جہاں پہ بات کابینہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، ابھی آپ کو استعفوں کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ دے دی ہے۔ رات کے 2 بجے ایک ایس ایم ایس کل جاری ہوا ہے۔ وہ ایس ایم ایس کس نے جاری کیا، کون تھا، کیوں جاری کیا گیا، اور اس کی کہانی کیا ہے، وہ آگے چل کے بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور فارورڈ بلاک بھی بننا شروع ہو چکے ہیں۔ کون بنا رہا ہے فارورڈ بلاک، کس پارٹی میں بن رہا ہے یہ فارورڈ بلاک، اور کیا یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یا خوشخبری ثابت ہو رہی ہے، اس کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ کو بتانی ہے۔ خبریں سب سے پہلے آپ کو دیتے ہیں جو شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو داخلہ کا جو پورٹ فولیو ہے، اس کے لیے 3 لوگوں میں آپس میں مقابلہ چل رہا تھا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں اب وہ سن لیجئے۔ وہ تھے فواد چودھری صاحب، وہ تھے پرویز خٹک صاحب، اور وہ تھے شیخ رشید احمد صاحب۔ اب حیران کن طور پر شیخ رشید احمد صاحب فیورٹ نہیں تھے اس پوسٹ کے لیے۔ جو کانٹے دار مقابلہ چل رہا تھا وہ چل رہا تھا فواد چودھری اور پرویز خٹک کے درمیان، اور اس کے اندر بھی فواد چودھری صاحب کا نام جو ہے وہ زیادہ گردش کر رہا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو یہ پورٹ فولیو ملے گا، وہ لینا بھی چاہ رہے تھے، بڑی دیر سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ جس وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جو ان کو بنایا گیا ہے وہاں سے ہٹ کے اس سائڈ پہ آیا جائے، لیکن پھر قرعہ جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب کے نام نکلا۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں، اب وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے، وزیر داخلہ جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس نے ای سی ایل کے اوپر نام ڈالنے بھی ہوتے ہیں اور نکالنے بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تمام تر انٹریکشن وزیر داخلہ کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی جو تحریک جہاں پہنچی ہوئی ہے وہاں پہ وزارت داخلہ کا بڑا امپورٹنٹ کام ہے۔ اب فواد چودھری صاحب جو ہے وہ چونکہ سب سے فیورٹ تھے، سب سے پہلے ان کا پتہ آخر کٹا کیوں، اب اس کے اوپر آ جائیں، یہ بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کر لیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا پتہ اس لیے کٹا کیونکہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے بہت خلاف ہیں، اور میڈیا کے اندر بھی اور پس منظر میں بھی کئی دفعہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس وجہ سے فواد چودھری صاحب جو ہے اس ریس سے ہی اب آؤٹ ہو گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان بزدار صاحب ان کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس خبر یہ بھی ہے کہ فواد چودھری صاحب کو اس دوران وزارت اطلاعات کی بھی ان کو آفر دی گئی تھی کہ اچھا آپ ایک کام کریں، آپ واپس اطلاعات کے اندر آ جائیں۔ اطلاعات کا ایک جو شعبہ ہے اس کے اندر بڑے جو ہے وہ میوزیکل چیئرز وہاں پہ بھی بڑی کھیلی گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب پہلے وزیر اطلاعات تھے، ان کو پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ معاملہ تھا پی ٹی وی کے حوالے سے، پی ٹی وی کے جو چیئرمین تھے ان کے ساتھ ان کے کچھ معاملات خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے فواد چودھری صاحب کو پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس سارے معاملے میں انٹری ہوئی تھی فردوس عاشق افغان کی۔
फिरदौस आशिकवान जो है अभी काम कर ही रही थी कि उनके हवाले से भी ये परवाना आ गया कि जनाब आपका टाइम भी खत्म हो गया है। टीवी पे खबर चली कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन कप्तान ने मेरे इंटरव्यू में कहा कि नहीं, उनके ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। इसी दौरान उनको रिप्लेस करने के लिए आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो बीच में तशरीफ लेकर आए। आसिम सलीम बाजवा साहब अभी काम कर ही रहे थे कि स्कैंडल आ गया उनके हवाले से एक, और उस स्कैंडल के बाद उन्होंने पहले अपना इस्तीफा पेश भी किया वजीर आजम को, लेकिन वजीर आजम ने वो इस्तीफा नहीं मंजूर किया था। लेकिन बाद में वजीर आजम ने भी उनका वो इस्तीफा मंजूर कर लिया और उसके बाद एंट्री होती है। इसी दौरान एंट्री शिबली फराज साहब की वो हो जाती है। शिबली फराज साहब को वजीर इत्तलात बना दिया जाता है। तो ये म्यूजिकल चेयर जो है ये पिछले तकरीबन 2-2.25 साल से जो है वो हमारे इस मुल्क में जारी है। वजारत खजाना के अंदर भी इसी तरह ये म्यूजिकल चेयर जारी है। असद उमर साहब, वो असद उमर साहब जिनके हवाले से इलेक्शन से पहले ही कहा जाता था कि वो दरअसल में जो है वो वजारत खजाना उनके पास जाएगी, वजीर खजाना वो होंगे, लेकिन पहले 7-8 माह के अंदर ही उनकी भी छुट्टी हो गई। और उसके बाद अब्दुल हफीज शेख साहब को मुशीर खजाना के तौर पे लाया गया, लेकिन उसके बाद कोर्ट के अंदर जाके बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा पिछले 2 दिन के अंदर, जब यह फैसला आया कि जो आपके जितने भी मुशीर हैं ये किसी भी कमेटी की सरबराही नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक नहीं है ये, जिसके बाद अब उनको अनन फानन जो है उनको वजीर खजाना बना दिया गया है, फुल पोर्टफोलियो जो है उनको पकड़ा दिया गया है। इसके साथ साथ हैरानकुन बात यह है कि आजम खान सवाती साहब जिन्हें वजारत रेलवे दे दी गई है, वही आजम खान सवाती साहब के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में आगाज में ही, इसी हुकूमत के आगाज के अंदर ही जो है वो उनके ऊपर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स आए थे और उस वक्त उनसे वजारत ले ली गई थी, उनको हटा दिया गया था। अब उनको वजीर रेलवे बना दिया गया है। अब मेरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अपने जराये से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जी इसके अंदर जो 5 उंगलियां जो घी में गई हैं वो आजम खान सवाती की गई हैं। उसकी वजह क्या है अब वो सुन लीजिए। उसकी वजह यह है कि रेलवे के अंदर ML1 का प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अगर कोई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर सारा ध्यान है, प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर ब्रीफिंग्स लेते रहते हैं, वो रेलवे का ये ML1 का प्रोजेक्ट है। शेख रशीद अहमद साहब ने इस ML1 के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, रेलवे छोड़ दी और वजारत दाखिला ले ली। रेलवे के अंदर इस ML1 प्रोजेक्ट से तकरीबन 1 लाख नौकरियां आने वाली हैं और कोई भी वजीर अगर इस सीट के ऊपर बैठा होता है तो वो 1 लाख नौकरियां अपने हलके के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपने चाहने वालों के अंदर, अपने वोटरों के अंदर बड़े आराम से बांट सकता है। लेकिन शेख रशीद साहब ने इस 1 लाख नौकरियों को जो है वो कुर्बान करना बेहतर समझा। उन्होंने कहा वजारत दाखिला पकड़ो, वो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ ये तकरीबन कोई $16 अरब का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 3 से 4 अरब डॉलर जो है वो अगले 3-4 साल के अंदर अंदर इसी प्रोजेक्ट में लगने हैं पाकिस्तान में। तो आजम खान सवाती साहब जो है उनको ये पोर्टफोलियो पकड़ा दिया गया है। अब आजम खान सवाती साहब जो हैं वो इस सारे मामले को चलाएंगे। कहा तो ये जाता है कि वो बड़े अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन उनके ऊपर जो माजी के अंदर जो कुछ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह उनको बुलाया गया था और मामला था उनके फार्म हाउस के हवाले से कि चंद जो जानवर थे वो उनके फार्म हाउस के अंदर चले गए थे, जिसके बाद उस खानदान के साथ जिसके वो जानवर थे उनके साथ जो सलूक हुआ था, तो मामला मीडिया के अंदर बड़ा उठा था और आजम खान सवाती साहब को चुप करके साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन अब एक दफा फिर से उन्हें रेलवे की जो ये मिनिस्ट्री है वो पकड़ा दी गई है। अब मुनशियात की जो मिनिस्ट्री है वो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को दे दी गई है। अब इसकी क्या वजह है, वजारत दाखिला आखिर उनसे क्यों ली गई? एक तो ब्रिगेडियर एजाज शाह जो है वो अपने बयानात के हवाले से बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, माजी में ऑपोजिशन के हवाले से, और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें वो कर चुके हैं जो कुछ ज्यादा पसंद नहीं की गई थी हुकूमत के अपने अंदर भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी, और उनको बार बार समझाया भी जाता था कि जब ब्रिगेडियर साहब थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा करो, लेकिन उन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं किया। और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर साहब की उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, एज के उस ब्रैकेट में आ चुके हैं कि उनके लिए ज्यादा हिलना उलना जो है वो आसान नहीं होता। मेरी जो PTI के जराये से बात हुई कि मैंने कहा जी एक आदमी अगर वजारत दाखिला नहीं चला सकता था, आपने वजारत मुनशियात उनको पकड़ा दी, अगर उनकी उम्र का इतना ही मसला था तो ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी आप बस यही समझें कि इसको कि उनको चुप करके साइडलाइन कर दिया गया कि अच्छा जी बस ठीक है इत्थे बैठो, ऐसे वो ज्यादा और कोई काम ना करना। तो वो उनको अकोमोडेट भी करना था, इसलिए उनको चुप करके जो है वो ये मिनिस्ट्री दे दी गई है। लेकिन अगर आप मजबूरी तौर पर इन चारों मिनिस्ट्रीज के हवाले से देखें कि एक आदमी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो टेक्निकल तौर पे उससे काबीना से ही बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन यूं करके इसको उधर उसको इधर और इसको इधर करके जो है वो ये पूरी म्यूजिकल चेयर मेरे कप्तान ने खेली है। और उसके बाद जब ये म्यूजिकल चेयर हो गई तो ब्रिगेडियर एजाज शाह और शेख रशीद साहब से प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आज 1-to-1 मीटिंग भी हुई, उसकी फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उनको जो है वो नए टास्क पकड़ा दिए गए हैं।
اب اگر شیخ رشید صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے ہم بات کریں تو ریلوے کے اندر جتنے حادثے ہو چکے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر، ہم میڈیا بھی بار بار یہ چلاتا رہا کہ جناب ایک زمانے میں میرے کپتان خود کہا کرتے تھے کہ اگر کہیں پہ ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، اگر یورپی ممالک کے اندر، برطانیہ کے اندر کہیں پہ ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو منسٹر ریزائن کرتا ہے. تو اپنی اس پرفارمنس سے شیخ رشید احمد صاحب نے استعفیٰ تو نہیں دیا، البتہ انہیں وزارت داخلہ یعنی کہ وہ ریلوے سے بھی ایک سٹیپ اوپر جو ہے ان کو یہ وزارت اب پکڑا دی گئی ہے. اب شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ حکومت کا ڈنڈا جو ہے وہ اب ان کے ہاتھ میں ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ 2 ہاتھ جو کرنے ہیں آنے والے چند دنوں کے اندر، اس کے اندر یہ وزارت جو ہے وہ ٹکا کے استعمال ہوگی، اور شیخ رشید احمد صاحب کے ہاتھ میں اب یہ ڈنڈا حکومت کا موجود ہوگا. اس کے بعد آگے اب کچھ مزید آپ کو اپڈیٹس ایک اور بھی معاملے کے حوالے سے دے دیں، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. خبر یہ ہے کہ کل رات کو 2 بجے ایک میسج سرکولیٹ کیا گیا بلاول ہاؤس کی جانب سے. وہ میسج آپ اس وقت اس سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی کاپی میرے پاس آ چکی ہے. رات کے 2 بجے بلاول ہاؤس سے اپنے تمام ایم پی ایس کو جو ہے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ پیر سے پہلے اپنے استعفے جو ہیں وہ جمع کروا دیے جائیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو تنقید ہو رہی تھی، انہیں کہا جا رہا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی نس گئی ہے، پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، وہ رات کو 2 بجے جو ہے وہ فائنل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بلاول ہاؤس کی جانب سے آ چکی ہے، اور انہیں صاف صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اپنے استعفے جمع کرائیں. ایک اور اپڈیٹ پی ڈی ایم کے استعفوں کے حوالے سے پنجاب سے ہمیں موصول ہوئی ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو خبر دی تھی. اس میں کچھ مزید اپڈیٹ یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق اب تقریباً 20 سے 25 لوگوں کا ایک فارورڈ بلاک جو ہے مسلم لیگ نون میں تیار ہو چکا ہے، اور ان کے حکومت سے فل ٹائم رابطے تیار ہو چکے ہیں. اور اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ جناب استعفے پیش کرنے کے حوالے سے، ظاہری بات ہے انہوں نے 31 دسمبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے مسلم لیگ نون نے اپنے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کو کہ اپنے استعفے جمع کرائیں، تو اس کے اندر سے 20-25 جو ہے یہ پتلی گلی سے چپ کر کے نکل جائیں گے، اور وہ پتلی گلی جو ہے وہ سیدھا عثمان بزدار صاحب کے سی ایم ہاؤس تک جاری ہے. تو مسلم لیگ نون کو یہاں پہ یہ ڈینٹ پڑنے والا ہے، یہ ہم آپ کو ابھی سے بتا سکتے ہیں. نام ان کے کون کون سے ہیں ان 20-25 کے، وہ اگلے 20-25 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو کلیئر کٹ پتہ لگ جائے گا. تو دونوں سائڈ سے جو ہے وہ اس وقت سیاست اپنے عروج کے اوپر ہے، چاہے وہ حکومت کا معاملہ ہو یا پی ڈی ایم کا معاملہ ہو. اور اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ 13 تاریخ کو جو ہے تمام تر نظریں لاہور کے اس مینار پاکستان کی طرف ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کتنا بندہ نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.